السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مے آئی کم ان سر جوید بڑھانے ہی لگے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اجازت مانگنے لگے۔ سب دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ریان اینڈ فرینڈز کرن کے منہ سے نکلا جو منہا نے سنا اور واپس دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں 4 لڑکے کھڑے تھے اور بڑی ڈیٹائی سے کھڑے تھے اور ان میں سے ایک تو مسکرا بھی رہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ لوگ اتنا لیٹ کیوں آئے ہیں؟ سر جوید کڑے تیور سے انہیں گورتے ہوئے بولے۔ جی سر آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھیں۔ الٹا جواب دیا گیا جس پر سب کی ہنسی گونجی۔ کلاس کیپ سائلنٹ، سر جوید چیخے اور ریان کے دوست کی طرف متوجہ ہوئے جس نے جواب دیا تھا۔ اگر آپ کے دانت اندر نہیں گئے تو اگلے 5 منٹ میں آپ لوگ پرنسپل کے آفس میں ہوں گے۔ چاروں کے دانت یہ سن کے اندر ہوئے۔ ریان جی سر، وہ انتہائی سنجیدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا۔ آپ لوگ لیٹ کیوں ہوئے؟ وہ غصہ والا چہرہ لے کر پوچھنے لگے۔ وہ سر ہم لیٹ اس لیے ہوئے کہ نہ سر، وہ بات یہ ہے کہ سر جوید ریان گرنے لگے۔ وہ کیا ہے نہ سر کہ اس دانش کا پیٹ خراب ہو گیا تھا راستے میں، اس لیے لیٹ ہو گئے۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے دانش کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا جس پر اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ میرا پیٹ کب خراب ہوا؟ وہ ریان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ریان نے اسے گور کر آنکھ ماری۔ جی سر، یہ صحیح کہہ رہا تھا، میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جی سر، اسی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ خضر بھی بولا۔ آپ لوگ مجھے کیا بے وقوف سمجھتے ہیں؟ وہ چیخے تھے۔ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ دانش خضر کے کان میں بولا جیسے چاروں نے سنا اور ہنسنے لگے۔ منہا ان چاروں کو بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی جو کہ ڈیٹ بنے ہوئے ہر بات کا الٹا جواب دے رہے تھے۔ کیا کہا آپ نے سر؟ سر نے ان کی بات پر کہا۔ وہ سر یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں نہ، آپ بہت ذہین شخص ہیں، ہم کہاں آپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں۔ احتشام دانش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تم لوگ صرف لیٹ آج نہیں ہوئے بلکہ روز ہوتے ہو، سدھر جاؤ ورنہ میں بہت بری طرح پنش کروں گا۔ ریان تم اپنی حرکات ٹھیک کر لو ورنہ میرا صرف ایک فون کال ہی کافی ہے تمہارے ڈیڈ سے تمہاری کلاس لگوانے کے لیے۔ وہ ریان کو دیکھ کر غصے سے بولے۔ سر وہ میں بس چپ، ایک تمہارا بھائی بھی پڑھا ہے اس کالج سے، کتنا سنجیدہ لڑکا تھا وہ، اور تمہاری الٹی سیدھی حرکتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ریان کے پاپا ایک بزنس مین تھے۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، اس کا ایک بڑا بھائی وہ اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ وہ کافی ہینڈسم تھا، گورا رنگ، لمبا چوڑا قد، لمبی کلمیں، بال اوپر کی طرف جیل سے سیٹ ہوتے تھے، جینز ٹی شرٹ اور اس پر جیکٹ پہنے ہوئے وہ کافی ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ کالج کی بہت لڑکیاں اس کے پیچھے تھی پر ریان کسی میں انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا۔ کبھی اس کی ایک فرینڈ تھی جو کہ اس کے پاپا کے دوست کی بیٹی تھی، اس سے وہ کافی کلوز تھا۔ ریان کے پاپا کالج کے کافی ٹیچرز اور پرنسپل سے اچھے تعلقات رکھتے تھے جبکہ خود سر جوید سے ان کی اچھی دوستی تھی، اس لیے ریان اپنے کالج کے کسی بھی ٹیچر سے زیادہ ڈرتا نہیں تھا، پر اپنے پاپا سے وہ کافی ڈرتا تھا۔ وہ کافی سخت تھے اور ریان کی کوئی کمپلین آنے پر اس کی پاکٹ منی بند کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے اسے اپنے مما اور بھائی سے پیسے مانگ کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ سوری سر، وہ اب سنجیدگی سے بولا۔ اندر آئیے، وہ بولے تو تینوں اندر آنے ہی لگے تھے کہ سر آپ کو انہیں پونش کرنا چاہیے، بقول آپ کے روز ہی لیٹ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ بالکل پنچل نہیں ہیں، اور جو پنچل نہیں ہوتے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ ان لوگوں کو پونش کریں تاکہ یہ وقت کا خیال رکھیں۔ منہا پڑھ بول رہی تھی۔ ریان اور اس کے دوست منہا کو گورنے لگے۔ یہ کون ہے پٹاخہ؟ دانش خضر کے کان میں بولا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی نئی اسٹوڈنٹ ہے۔
نہیں آئی ہے اور ایک ہی دن میں ہم سے الجھ رہی ہے۔ احتشام منہا کو دیکھتے ہوئے ریان سے بولا، ویسے یار ہے بڑی قیامت۔ احتشام منہا کا جائزہ لیتے ہوئے ریان سے بولا، جس پر ریان نے اسے گھورا، تجھے اس ٹائم بھی فلڈ سوج رہا ہے؟ لوگ ایٹ ہر یار کمال کی خوبصورت لڑکی ہے۔ شٹ اپ، وہ منہ پر انگلی رکھتا ہوا بولا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں منہا، انہیں سزا دینی چاہیے تاکہ یہ وقت کی قدر کریں۔ سر جاوید منہا سے بول کے ان چاروں کی طرف پلٹے۔ منہا نے دعا، عاشق، کرن کی طرف دیکھا تو وہ کھلے منہ سے منہا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے منہ سے اشارہ سے پوچھا، انہیں کیا ہوا تھا؟ انہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ لوگ جب تک کلاس ختم نہیں ہوتی بیر کھڑے رہیں گے۔ سر نے انہیں پنشمنٹ دی، پر سر گو وہ منہا کو گھورتے بیر نکلے، جبکہ ریان کو کافی غصہ آ رہا تھا، جو منہا نے بھی نوٹ کیا۔ کیا ضرورت تھی ان لوگوں کے بارے میں اتنا بولنے کی؟ کلاس ختم ہونے کے بعد دعا منہا سے بولی، وہ لوگ انتہائی ڈیٹائی سے سر کو ہر بات کا الٹا جواب دے رہے تھے، تو بس مجھے غصہ آ گیا۔ وہ بیگ ہینگ کرتے ہوئے بولی، اور تم لوگ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ یار تم جہاں ابھی آئی ہو تمہیں نہیں پتا کہ وہ لوگ کیسے لڑکے ہیں اور ان سے پنگا لے لیا؟ کرن پریشانی سے بولی، یار ہوا کیا؟ وہ تینوں کا منہ دیکھتے ہوئے بولی، ہوا یہ ہے وہ ریان اینڈ فرینڈز تھے، ان کا کام ہر نئی لڑکی لڑکے کو تنگ کرنا ہے، یہ ان کا بہترین مشغلہ ہے، اور اوپر سے وہ لوگ اچھے اچھے لوگوں کو رلا دیتے ہیں۔ ان کی ڈانٹ پڑوا دی تم نے؟ ارے ایسے کیسے مجھے تنگ کریں گے، میں بھی منہا ہوں، پورا جواب دوں گی ان کو۔ وہ بے فکری سے بولی، یار تم سمجھ نہیں رہی۔ ارے چھوڑنا، چل چلیں۔ وہ نائلہ کی بات کاٹتی ہوئی بولی، یار اس نئی لڑکی کی وجہ سے آج ہماری اتنی بے عزتی ہوئی ہے، ہمیں جہاں کلاس کے بیر کھڑا دیکھ کر سب ہنستے رہے ہم پر۔ دانش فرائض چباتے ہوئے بولا، ارے تم لوگوں کے ویسے کون سی عزت ہے؟ بے عزتی تو میری ہوئی ہے۔ ریان کار کی چابی ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، آپ بھی تو سب سے زیادہ عزت دار ہے نا جہاں؟ خضر منہ بنا کے بولا، ارے تم لوگ مت لڑو، یہ بتاؤ کہ بدلہ کیسے لیں اس پٹاخہ سے؟ احتشام ان کا جھگڑے کے بیچ میں آ کر بولا، تم چاروں کو بھی ڈانٹ سننی پڑی اس لڑکی کی وجہ سے، اور ہمیں بھی۔ وہ تینوں ریان کے سامنے آ کر بولنے لگے، جن کو منہا کی وجہ سے ڈانٹ پڑی تھی۔ تم تینوں کو کیسے؟ دانش نور کو دیکھتا ہوا بولا۔ نور اور فاطمہ نے اسے پوری بات بتائی۔ یار پہلے دن ہی پٹر پٹر کرنے لگی ہے وہ، خضر بنا کر بولا، چلو دیکھتے ہیں چل کر۔ ریان اٹھتا ہوا بولا تو ریان کے دوست اور وہ تینوں بھی کھڑے ہوئے۔ وہ ہے کہاں؟ کسی کو پتا ہے؟ ریان آنکھیں گھما کے ان تینوں سے پوچھنے لگا۔ ہاں وہ اور دعا، عاشی وغیرہ بیر جاتی ہوئی نظر آئی تھی، نحال بولا تھا۔ چلو۔ وہ لوگ بیر آئے اور بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ میں ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگے۔ ریان کی نظر سامنے گئی جہاں منہا اور دعا کھڑی تھی اور عاشی وغیرہ فرائض کھا رہی تھی۔ ریان منہا کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ منہا سامنے کھڑی عاشی اور دعا سے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا سے اڑ کر بار بار آگے جا رہے تھے، جنہیں وہ بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وہ لوگ اس کے قریب بڑھنے لگے۔ منہا، دعا اور عاشی وغیرہ کالج کے باہر گارڈن میں بیٹھی تھی۔ منہا کی باتوں کو سب انجوائے کر رہے تھے۔ وہ اپنے معصومانہ انداز میں آنکھیں گھما کے اپنے قصے ان لوگوں کو سنا رہی تھی کہ عاشی کے منہ پیچھے دیکھ کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا ہوا دعا اور منہا نے اس سے پوچھا، جو خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ پیچھے دیکھو، کرن ان لوگوں سے بولی۔ ان لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو ریان اور اس کے دوست اور وہ تینوں انہی کی طرف آ رہے تھے، تقریباً آ چکے تھے۔ ڈر مت، کچھ نہیں ہوتا، میں دیکھتی ہوں۔ منہا ان تینوں سے بول کر سامنے دیکھنے لگی۔ ریان اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ منہا اور ریان ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ منہا کے چہرے پر غصہ تھا، جبکہ ریان اس کے چہرے کے نقش کو دیکھنے لگا۔
اس کا چمکتا ہوا چہرہ اور بڑی بڑی آنکھیں جن سے وہ اسے گھور رہی تھی، اس کے چہرے پہ ذرا سا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ وہ ریان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر جھنجھلا کے بولی۔ ریان اسی ٹائم ہوش میں آیا تھا۔ اب اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ریان اور منہا آمنے سامنے تھے اور ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ عاشق، کرن اور نائلہ کو کچھ خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تو وہ ایک دوسرے سے کان میں خسر پھسر کر کے سائیڈ سے نکل کے پرنسپل کے آفس کی طرف گئی۔ خضر یہ بات نوٹ کر چکا تھا۔ کیا ہوا؟ تنگ کرنے آئے ہو مجھے، جیسے باقی نئی آنے والے لڑکے لڑکیوں کو کرتے ہیں؟ منہا ہاتھ باندھتی ہوئی بولی۔ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ ریان منہا کے غصے کو انجوائے کرتا ہوا بولا۔ ڈر مائی فوٹ نام اس نے منہا سے پوچھا۔ ریان چل جہاں سے، وہ لوگ آئی تھنک پرنسپل کے آفس گئے ہیں۔ خضر ریان کے کان میں بولا۔ شش، وہ اسے چپ کرواتا منہا کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں بتاؤں؟ وہ ضدی انداز میں بولی۔ آج پہلے دن ہی جس لڑکی نے ریان اینڈ فرینڈ سے پنگا لے لیا، اس کا نام جاننا چاہتے ہو؟ تم لوگ سر سے بدتمیزی کر رہے تھے، اور جو لوگ اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کر سکتے وہ اپنے ماں باپ کی کیا کریں گے؟ وہ بے خوف انداز میں بولی۔ ریان کے تیور غصہ سے بھر گئے تھے۔ منہا کے الفاظ پر اپنی زبان کو کنٹرول کرو ورنہ بہت پچھتاؤ گی لڑکی، انگلی اٹھا کے بولا۔ جو کر سکتے ہو کر لینا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، سستی چیزوں کی عادت بھی نہیں ہے منہا چودھری کو۔ اتنا لمبا تمہارا قد نہیں ہے جتنی لمبی زبان ہے۔ وہ نیچے سے اوپر منہا کی ہائٹ پر نوٹ کرتا ہوا مسکرانے لگا۔ چلو اب مزہ آئے گا یونی میں۔ ریان اپنی کار کی چابیاں انگلی پر گھماتے ہوئے منہا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پلٹا تھا۔ اس کی کار کی چابیاں جن میں اس نے لمبی چین ڈال رکھی تھی کسی چیز میں اٹکی، اس نے پلٹے بغیر ہی بے دہانی میں چین کھینچی تو اس کے کانوں میں کچھ پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ منہا غصے سے لال ہوئی، اپنی کمر پر سے ٹاپ کو دیکھ رہی تھی جو پھٹ چکی تھی اور اس میں ایک انگلی جتنا سوراخ ہو گیا تھا۔ منہا نے فوراً ہاتھ سے اسے کور کیا اور سبز آنکھوں سے اسے گھورا۔ اسی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ریان کبھی منہا کی طرف کبھی چابیوں کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، یہ غلطی۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا منہا کا ہاتھ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ چکا تھا۔ دعا ہکا بکا سی دونوں کو دیکھنے لگی۔ ریان کے دوست اس کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا غصہ دیکھ کر پیچھے ہٹے تھے۔ گیٹ لوسٹ، وہ غصہ سے چیخی، ہاتھ سے ابھی بھی اپنی پھٹی ہوئی ٹاپ کو کور کیا ہوا تھا۔ آئی سیڈ گیٹ لوسٹ، وہ ایک بار پھر چیخی۔ منہا چل یہاں سے، دعا اسے زبردستی گھسیٹ کے آگے بڑھی۔ منہا اسے گھورتے ہوئے آگے گئی تھی۔ ریان وہی ساکت سا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ کا سیلاب سا ابھر آیا تھا۔ ریان چل جہاں سے جلدی۔ خضر دانش ریان کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے کر چلا گیا۔ منہا یہ کیا کیا تم نے؟ اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ دعا غصے سے تیز سے چلتی ہوئی منہا کے ساتھ آتی ہوئی بولی۔ تو کیا کرتی؟ اس نے جو کیا وہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ وہ رک کر دعا کو غصے سے جواب دینے لگی۔ یار وہ غلطی دعا، سیریسلی غلطی سے اس نے سب کے سامنے میری ٹاپ پھاڑ دی اور تم کہہ رہی ہو غلطی؟ اچھا نا یار، لیکن جو تم نے تھپڑ مارا اس کا کیا؟ اس کے جیسے لڑکوں کے لیے یہی کچھ ہوتا ہے، وہ غصے سے بولی۔ دونوں کار کے اندر بیٹھی تھی۔ تمہارے گھر چلتے ہیں پہلے تاکہ میں کپڑے چینج کر لوں، ورنہ مما دیکھ لے گی نا تو بہت ڈانٹے گی۔ وہ کار میں بیٹھ کر دعا سے بولی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ڈرائیور میرے گھر چلے۔ دعا ڈرائیور سے بولی۔ اوکے میم۔ پورے راستے منہا کے چہرے پر غصے کے آثار تھے جو دعا نوٹ کر رہی تھی، پر وہ خاموش تھی۔ السلام علیکم پھپھو، منہا گھر کے اندر آ کر بولی۔ اس نے ہاتھ سے شرٹ کو کور کیا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام منہا بیٹا، کیسی ہو؟ وہ محبت سے بولی۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟
میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر ہے، اچھا ہوا تم آ گئی، میں تو شام کو تمہارے گھر آنے ہی والی تھی، پر تم آ گئی، اچھا ہوا، اب تم رات کا ڈنر کر کے ہی واپس جانا۔ اچھا پھوپھو، مما کو وہ میں بتا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے پھوپھو، میں ذرا دعا کے کمرے سے آتی ہوں۔ اوکے بیٹا، میں لنچ لگواتی ہوں۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ ابھی تک آیا نہیں ہے؟ کالج سے حیدر سے ریان کے پاپا فہمیدہ بیگم سے بولے، کیا آپ بھی میرے بیٹے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ وہ انہیں کافی دیتی ہوئی خفا سے انداز میں بولی، تمہارا بیٹا جو کارنامے کرتا ہے نا کالج میں، وہ سب مجھے پتہ چلتا رہتا ہے۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ روز کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اس کی آوارہ گردی ہی ختم نہیں ہوتی، روز لیٹ ہوتا ہے کالج میں، سر جوید نے پنش بھی کیا ہے اسے۔ وہ غصے سے بولے۔ اتنے میں ریان گھر میں انٹر ہوا تھا، اس کے چہرے پر اب بھی غصے کے آثار تھے۔ لو آ گئے تمہارے صاحبزادے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ریان غصے سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف گیا۔ السلام علیکم انکل، خضر، دانش، احتشام نے اندر آ کر باری باری دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ بتاؤ منہ کیوں پھولا ہوا ہے نواب زادے کا؟ کچھ ہوا ہے کالج میں؟ وہ ان تینوں میں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں انکل، کچھ نہیں ہوا، وہ دراصل ہم تینوں کی لڑائی ہوئی ہے، اس لیے منہ پھولا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ تینوں اوپر ریان کے کمرے میں آئے۔ سامنے ہی وہ صوفے پر نیم دراز تھا، چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ یار کب تک منہ پھلا کے بیٹھے رہو گے؟ دانش اس کے برابر میں بیٹھتا ہوا بولا۔ خضر اور احتشام بیڈ پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا ہو، آج تک میرے ماں باپ نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس لڑکی کی اتنی ہمت؟ وہ غصے سے بولے۔ تو تجھے اپنا بدلہ چاہیے نا؟ خضر ریان سے بولا۔ ہاں تو اٹھا لیتے ہیں اسے، جب کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی تو خود ہی کالج میں چھوڑ دیں گے، وہ اتنے آرام سے کہہ گیا۔ اس کی بات پر ریان نے اسے گھورا، کیونکہ وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میرے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش مت کرو، سمجھے؟ میں کسی لڑکی کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا، یہ میرے ماں باپ نے نہیں سکھایا مجھے۔ میں بدلہ ضرور لوں گا، پر اپنے طریقے سے۔ کالج میں اس کا رہنا مشکل نہ کر دیا نا تو میرا نام ریان خان نہیں ہے، وہ غصے سے بولا۔ منہا رات کے 9 بجے گھر آئی تھی تو اس کے مما پاپا لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ماما۔ السلام علیکم پاپا، وہ انہیں دیکھ کر بولی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہے میری بیٹی؟ وحید صاحب محبت سے بولے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، آؤ جہاں بیٹھو۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسا رہا کالج میں پہلا دن؟ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک تھا پاپا، وہ مرجھائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا ہوا بیٹا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ نسرین نے منہا کا چہرہ دیکھتی ہوئی نسرین بولی۔ کچھ نہیں ماما، وہ بس تھک گئی ہوں، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ کھانا کھا لے بیٹا۔ جی مما کھا لیتی ہوں، پھپھو کے گھر سے میں نے ابھی کھانا کھایا۔ اوکے مما۔ وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہوئی اور خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے خود کو میرر میں دیکھنے لگی۔ اس نے بالوں میں 2 سٹر باندھ کر باقی کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اس نے بلیو کلر کا ٹاپ اور جینز پہن رکھی تھی جو اس کے گورے کلر پر چمک رہی تھی۔ اس نے اپنے پیروں میں ہائل پہنی اور ٹک ٹک کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور ناشتے کے ٹیبل پر آئی۔ گڈ مارننگ ماما، وہ محبت سے بولی۔ گڈ مارننگ بیٹا، آؤ جلدی بریک فاسٹ کرو۔ جی مما۔ وہ بریک فاسٹ کے لیے بیٹھی۔ بیٹا یہ پراٹھا کھاؤ، وہ اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھتی ہوئی بولی۔ نہیں مما، یہ بہت آئلی ہے، وہ عجیب سا منہ بناتی ہوئی کہنے لگی۔ ارے بیٹا ایک تو ہے، کھا لو۔ نہیں مما، آپ مجھے کارن فلیکس دینا۔ اچھا ٹھیک ہے مما، میں نے پھپھو سے بات کر لی ہے کہ وہ دعا کو ہمارے گھر رکنے کے لیے بھیج دیں گی، اور گیسٹ ویسٹ وہ مان بھی گئی ہے۔ دعا آج شام تک ہمارے گھر آ جائے گی، وہ خوشی سے بولی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں بھی ٹینشن فری ہو جاؤں گی پھر تو۔ ہم مما۔ منہا ناشتے کے بعد کالج کے لیے نکلی تھی۔ منہا کالج پہنچی تو دعا پہلے ہی آ چکی تھی اور عاشی وغیرہ بھی موجود تھی۔ ہائے فرینڈز، وہ سب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہائے منہا، کیسی ہو؟ عاشی بولی۔
میں ٹھیک، تم سب کیسے ہو؟ ہم ٹھیک ہیں کیوٹی، کرن اس کے گال پکڑ کر بولی، اس پر وہ سب ہنسنے لگے۔ چلو کلاس میں چلیں۔ تھوڑی دیر بعد آشی اٹھتے ہوئے بولی تو سب کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ کلاس میں پہنچ کر آشی اور کرن چیئر پر بیٹھ گئی اور دعا بھی بیٹھ گئی۔ نائلہ کرن کے پیچھے والی چیئر پر بیٹھی، منہا دعا کے پیچھے والی چیئر پر بیٹھنے لگی تو ایک لڑکی وہاں پر جلدی سے آ کر بیٹھ گئی۔ منہا کو بہت غصہ آیا اس کی اس حرکت پر۔ منہا اسے گھورنے لگی۔ دعا نے اسے دوسری چیئر پر بیٹھنے کا بولا کیونکہ اسے پتا تھا منہا کہیں اس کا منہ نہ توڑ دے۔ ریان اور احتشام، دانش وغیرہ کلاس میں آئے تھے۔ ریان کے چہرے پر منہا کو دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے احتشام کو اشارہ کیا تھا۔ وہ سب مل کر منہا کو تنگ کرنے لگے تھے۔ منہا جس چیئر کے پاس جاتی وہاں کوئی اور جلدی سے آ کر بیٹھ جاتا، جیسے پوری کلاس اس کے پیچھے پڑی ہو۔ منہا کو بہت غصہ آ رہا تھا اور ریان اور اس کے دوست اسے تنگ کر کے انجوائے کر رہے تھے۔ دعا وغیرہ بھی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھی۔ خضر ایک چیئر پر جھکا ہوا تھا۔ منہا اس کے پاس گئی اور اسے ہٹا کر اس پر جلدی سے بیٹھ گئی۔ احتشام اور ریان، خضر، دانش ایک دوسرے کو ہاتھ مارتے ہوئے ہنسنے لگے۔ منہا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیوں ہنس رہے ہیں۔ منہا دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ سر کلاس میں آئے تو سب سائلنٹ ہو کر کلاس لینے لگے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد سب اپنی اپنی بکس سمیٹنے لگے۔ منہا نے اپنی بکس بیگ میں ڈالی اور اٹھنے لگی تو اس کے ٹاپ کسی چیز سے چپک گئی تھی۔ کافی کوشش کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور چیئر کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور آنکھوں میں غصہ بھرنے لگا۔ اس کی چیئر پر چنگم لگی ہوئی تھی جو آدھی اس کے چیئر پر اور آدھی اس کے کپڑوں پر چپک گئی تھی۔ ابھی منہا اس پر غور ہی کر رہی تھی کہ کلاس کے سب لوگ ہنسنے لگے۔ دعا، آشی وغیرہ اس کے پاس آئی اٹھ کر تو وہ بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ریان منہا کی آنکھوں کے سامنے آیا اور کھڑا ہوا اور اسے دیکھ کر فاتحانہ طور پر مسکرانے لگا۔ منہا اسے سبز آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ ریان کے دوست ریان کے پیچھے کھڑے ہنس رہے تھے۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر بولا۔ منہا کا دل کیا کہ اس کا منہ نوچ لے پر دعا اس کو کنٹرول کرنے لگی۔ وہ لوگ ہنستے ہوئے کلاس سے باہر نکل گئے۔ صاف ہوئی منہا اپنے پیچھے جھانکتی کوئی دعا سے پوچھنے لگی جو اس کی ٹاپ پر سے چنگم صاف کرنے میں لگی تھی، یار ہو تو گئی ہے پر داغ اب بھی باقی ہے۔ وہ منہا کی طرف دیکھ کر پریشان سے لہجے میں بولی، اس ریان کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ مٹھیاں بینچتی ہوئی بولی، منہا بس دعا، اب اور کچھ نہیں۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی، کرن اپنا اپر دینا ذرا۔ وہ کرن کا لانگ اپر مانگنے لگی۔ اس نے اپر لے کر پہنا اور سب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی کلاس سے باہر نکلنے لگی۔ دوستو ابھی تک یہ ناول جاری ہے۔ اگر آپ سب کو ہمارا یہ ناول پسند آیا ہے، ہمارے اس چینل کی یہ کاوش پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد سے جلد اپلوڈ کیا جائے تو وہ آپ کے کمنٹس کے اوپر منحصر ہے۔ آپ جتنے زیادہ کمنٹس کریں گے، جتنا زیادہ پیار اور محبت دکھائیں گے، آپ کی چاہتوں کو دیکھتے ہوئے نیکسٹ والا ایپیسوڈ جو ہے وہ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ناول بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، یہ آپ کی زندگی کو ضرور بدل دے گا۔ تو برائے کرم آپ خود بھی اس کو پڑھیے، دیکھیے، سنیے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔